نبی کے عاشقوں کے یہ مجمع، نبی کے یاد میں سجائے گئے یہ جلسے، اور اس جلسے میں نبی کے عاشقوں کے یہ مجمع، ان مجموع کو میرا سلام ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں بچوں کی تعلیم کے جو بچوں کی تعلیم کے سلسلے کو جس طرح سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہی بچے آگے چل کے ہمارا مستقبل بنیں گے۔ جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، ان اراکین اور اس میں پڑھانے والے ان اساتذہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور چونکہ خاندیش کے متعلق حضرت نے فرمایا تھا کہ خاندیش میں مولانا عبدالغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو خدمات ہیں، وہ ان خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگوں کا بہت احسان رہا اس سرزمین پر، خاندیش پر، کہ اکابر علماء مشائخ یہاں آتے رہے۔ حضور مفتی اعظم قطب عالم نے بھی اپنے فیضان سے اس خاندیش کو نوازا۔ جانشین سرکار مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ بھی یہاں تشریف لائے۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے احسان کو خاندیش والے کبھی بھول نہیں سکتے، اور اگر کوئی بھول بھی جائے تب بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دو شخصیتیں ہیں، ایک مولانا عبدالغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک ان کے استاد اشرف الفقہاء مفتی محمد مجیب اشرف صاحب ہیں۔ کہ ان دو بزرگوں نے دیہاتوں میں جا جا کر مسلک اعلیٰ حضرت کی وہ خدمات انجام دی۔ اشرف الفقہاء کو تو آپ نے دیکھا ہے، 85 سال کے بڑھاپے میں بھی وہ مرد قلندر نوجوانوں پر بھاری تھا۔ جو کام نوجوانوں سے نہ ہوتا تھا وہ 85 سال کی عمر میں وہ مرد قلندر کرتا تھا۔ یہ فیضان مفتی اعظم تھا، اعلیٰ حضرت کا فیضان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تم بچے ہیں، میں تب تک کلام سناتا ہوں، تب تک آپ جو ہے نعت شریف میں اگر مجھے کچھ دینا ہو تو بھی مسجد کے لیے دیجیے، اور مسجد کو کچھ دینا ہو تو بھی اسی میں ڈال دیجیے۔ آپ لوگ جو ہے وہ کھلائی جائے گی،
میں تب تک ایک کلام حضور تاج الشریعہ کا آپ کو سناتا ہوں. مفتی زبیر صاحب نے ان کی والدہ کے نام سے جو ہے وہ پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور غوث اعظم کے صدقے میں 500 روپے پیش کیے ہیں. حضور غوث پاک کے صدقے میں ان کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے. اچھا تعجب کی بات ایک اس نے اتفاق دیکھی ہے کہ مولانا عبد الغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال، میری ایک ہی ملاقات مولانا عبد الغنی نصیر آبادی سے ہوئی تھی، حضرت تھے اس وقت، ہے نا، پہلی اور آخری ملاقات، مشکل سے پونا گھنٹہ تھی ہم لوگ ملاقات ہوئی حضرت کے گھر پر ناسک میں. تو کافی گفتگو ہوئی کئی معاملات میں، اور اس وقت میری عمر تقریباً کچھ 18 یا 19 سال کی تھی. لیکن میں تو ایک دم نوجوان ہوں، ابھی بھی جوان ہوں، مگر اس وقت جو ہے بالکل حضرت کو دیکھے تھے، داڑھی بھی جو ہے مشکل سے جو ہے تھوڑی تھوڑی آئی تھی، شروعات تھی داڑھی کی بھی. لیکن مولانا عبد الغنی نصیر آبادی یقیناً حضور مفتی اعظم کی بارگاہ کے پروردہ تھے. اس عمر میں بھی انہوں نے اپنی عمر کا لحاظ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بلکہ صرف نسبت رسول کا لحاظ ہے. تو مولانا عبد الغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی، اور اتفاق یہ کہ خاندیش میں میرا آنے کا سبب بھی وہی بنے. حضرت کے وصال پر، حضرت کے حیاتی میں میری ملاقات جو ہوئی ان سے، ملاقات کے بعد میں 3 یعنی سفر کے مہینے میں میری ملاقات ہوئی تھی ان سے. اس کے بعد میں نے خیال کیا، ان کی جو محبتیں دیکھی، تو میرے خاندانی جو باپ دادا سے، آبا و اجداد سے جو کچھ تبرکات میرے خاندان میں آئے، تو وہ تبرکات میں منہ مبارک شریف جو ہے وہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس منہ مبارک شریف کے سامنے اگر آپ درود شریف پڑھیں تو وہ خود بخود اٹھ کر جو ہے وہ جھومنا شروع. تو وہ میں نے سوچا کہ اس میں سے ایک شاخ، اور ہر سال شاخ نکلتی ہے، میں نے سوچا تھا کہ مولانا عبد الغنی نصیر آبادی کو پیش کروں. اتفاق سے اسی سال 3 ربیع الاول کو 2005 میں میرے والد ماجد کا وصال ہوا. تو حالات ایسے بگڑے. اس کے بعد میں اسی سال 11 ربیع الاول 11 ربیع الاخر میں نے بڑی 11ویں شریف کی 11 تاریخ جمعہ کا دن مجھ سے فقری خاندیش نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے مہینے میں مجھے موت دے. ہم کیا دعا کرتے ہیں، ان کی غوث پاک سے محبت اور حضور کے نسبت سے، آل رسول سے جو وہ محبت کرتے تھے، مفتی صاحب جانتے ہیں کہ محبتیں کیسی تھی ان کی. تو غوث پاک نے ان کو انعام وہ دیا کہ 11ویں شریف کا مہینہ ہی نہیں بلکہ دن بھی اپنا عطا کیا. دن بھی اپنا عطا کیا. 11ویں شریف کی 11 تاریخ جمعہ کا دن فجر کی نماز کے بعد میں آپ نے وصال فرمایا، اور 500 روپے مولانا صاحب نے مجھے دیے. ان کی والدہ بھی 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو ان کا بھی وصال ہوا. تو یہ تو نسبتوں کی باتیں ہیں. بہن کیف آپ لوگوں کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، جتنا نوازا ہے، دل کھول کر دیں، کیونکہ آپ کا دینا کل قیامت کے دن آپ کو کام آئے گا. سید صاحب قبلہ نے بھی والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال. مولانا صاحب نے مسجد کے لیے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر انہیں بھی عطا فرمائے.
تاج الشریعہ کا وہ کلام دراصل دیکھیے حالات جو ہے وہ آج ایسے ہی ہیں. بھروسہ کسی پہ مت کرنا. بھروسہ جو ہے وہ سرکاروں پر کرو. کوئی آپ کا اپنا ہے یہ کبھی مت سمجھو. میرے ابا کہتے تھے محبت سب کے ساتھ کرو، سب سے اچھے سے پیش آؤ، مگر امید کسی سے وابستہ نہ ہو. امیدیں کہ اگر میں ان سے محبت سے پیش آتا ہوں تو اس کے بدلے میں وہ بھی ہم سے محبت کریں گے. نا ابا کہتے تھے امیدیں صرف سرکاروں سے، کیونکہ امیدیں جب دل ٹوٹتی ہے تب دل دکھتا ہے. امیدیں ٹوٹتی ہے تب دل دکھتا ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا اور یہ سوچا کہ میں نے کیا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور پھر پلٹ کر اس کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ ہوا، تب آپ کو ملال نہیں ہوگا. آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. امیدیں صرف اپنے سرکاروں سے وابستہ رکھیں. تو یہ جب تک گھوم رہا ہے ہو گیا، جاتے جاتے وہاں پر بھی کھڑے رہیں گے اور بھی آپ دیتے ہوئے جائیے گا. تاج الشریعہ فرماتے ہیں غیر اپنے ہو گئے جو پرائے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، نسلیں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نسلیں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. کس کو سنائے گا یہاں غم کی داستان، کس کو سنائے گا یہاں غم کی داستان، کس کو سنائے گا یہاں غم کی داستان. جو غم میں ساتھ دیتے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے. کس کو سنائے گا یہاں غم کی داستان، کس کو سنائے گا یہاں غم کی داستان. جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، نظریں بدل گئے نظارے بدل گئے. ڈھونڈنے سے پائے گا کہاں، ڈھونڈنے سے پائے گا نہ پہلی سی مستیاں، ڈھونڈنے سے پائے گا نہ پہلی سی مستیاں، ڈھونڈنے سے پائے گا نہ پہلی سی مستیاں. بدلی شراب کو ہونا، بدلی شراب کو ہونا وہ پیالے بدل گئے، بدلی شراب کو ہونا وہ پیالے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے. اور اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، اس دور مصلحت میں، دور مصلحت یہ ہے نا، ہر چیز کو کہتے ہیں مصلحت ہے.
سمجھے؟ جو بھی بات کرتے ہیں وہ حکمت کے نام پر بولے سب کام کرو حکمت سے کرو. میں نے کہا جہاں حکمت کام آتی ہے وہیں پر حکمت. بولے دیوبندیوں کا رد نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بولے حکمت. میں نے کہا وہاں حکمت نہیں ہے، سرکاروں سے زیادہ تمہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت بہتر سمجھتے تھے حکمت کس چیز کا نام ہے. سمجھے؟ تو بد مذہبوں کے رد میں حکمت کو نہیں اپنایا جائے گا، وہاں ان کا رد کیا جائے گا. اس دور مصلحت میں وفا کو شے نہیں، اس دور مصلحت میں وفا کو شے نہیں. گاہے ہوئے ہمارے تو گاہے بدل گئے. گاہے ہوئے ہمارے تو گاہے بدل گئے. نظریں بدل گئے تو نظارے بدل گئے. اختر لگائے نبی کے قریب سے، اختر لگائے نبی کے قریب سے، اختر لگائے نبی کے قریب سے. کیا فکر اہل دنیا، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. اختر لگائیے نبی کے کریم سے، اختر لگائیے نبی کے کریم سے. کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. نظریں بدل گئی تو نظارے. آج ربیع الاول شریف کی 16 کل 17. اس سے پہلے میں حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ. ایک میری محبت، دوسری میرے اہل بیت، میری آل کی محبت، میرے اہل بیت میرے گھر والوں کی محبت، اور تیسری قرآن کی تعلیم. یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ. تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی کا مظاہرہ یہاں پر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل 17ویں تاریخ ہے اور کل ایک ایسے بزرگ کا وصال ہے، ایسے بزرگ کا جس کے متعلق میرے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں فرماتے ہیں، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں. ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں. دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، اور بدکار رضا خوش ہو، سب کام بھلے ہوں گے. وہ اچھے میاں پیارا، اچھوں کا میاں آیا. حضور شمس ماہرہ
سید شاہ آل احمد اچھی میاں مارہوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد آل رسول احمدی سبحان اللہ کے بڑے ابا یعنی تایا اور ان کے پیر و مرشد آل رسول احمدی کے پیر و مرشد کا نام ہے شمس مارہرہ سرکار سید شاہ آل احمد اچھے میاں مارہوی شمس الدین آل احمد اچھے میاں مارہوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اولیاء کاملین کے تصرفات کی لوگ بات کرتے ہیں کہ اختیار مصطفیٰ کیا ہے؟ میں نے کہا اختیار مصطفیٰ تو بہت بلند و بالا ہے۔ حضور کے اختیار کا عالم وہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے سبحان اللہ وہ دم میں کیا سکا دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں، دم میں جہاں میں ان کی چلتی ہے، دم میں ایک لمحے میں یا اس کے بھی کروڑوں سیکنڈ کروڑوں حصے میں دم میں دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سنا کر دے، سبحان اللہ جہاں پانی عطا کر دے، بری بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے اختیار کا عالم تو بہت بلند و بالا ہے۔ کائنات حضور کے غلاموں کے اختیار کو نہیں سمجھ سکتی، اس کا جواب نہیں لا سکتی۔ حضور اچھے میاں مارہوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی ایک اولاد ان کے کچھ سوالات تھے، درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے کچھ سوالات تھے کہ میرے یہ سوالات ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ مجھے چاہیے۔ بخارا کے رہنے والے تھے، سوالات کا حل نہیں ہو رہا تھا، اور پتہ ہے جہاں پر اچھے اچھے لوگ تھک جاتے ہیں اولیاء کاملین کا تصرف وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں اہل اللہ وہاں پر جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ تو حضور اچھے میاں مارہوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ غوث پاک کے وہ شہزادے بخارا کے رہنے والے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے کچھ سوالات تھے، اور وحدت الوجود علماء جانتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مسئلہ بڑا سخت ہے اور اس کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وحدت الوجود کو لے کر ان کے تعلق سے ان کے دل میں کوئی سوالات تھے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا کہ حضور یہ سوالات ہیں، اس کے جوابات مجھے چاہیے۔ حاضری کے دوران نیند آئی اور آنکھ لگ گئی، خواب میں غوث پاک جواب دے۔ غوث پاک نے فرمایا میرے بیٹے ان سوالات کے جوابات چاہتا ہے، جا ہندوستان کی سرزمین پر مارہرہ اتارا، کیونکہ یہ دراصل وہ جہاں پر جو بچے جب آئے تھے نام پر جو ان کے سینے پر جو بیچ لگا ہوا تھا وہ نام تھا برکاتی گروپ۔ حضور اچھے میاں کی یاد آئی، تو مارہرہ جاؤ، وہاں پر میرا ایک روحانی بیٹا اچھے میاں نامی رہتا ہے، اس سے جا کر ان سوالات کے جوابات پوچھ لینا، ان سے جا کر ان سوالات کے جواب پوچھ لینا۔ وہ بزرگ گئے، جانے کے بعد ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں انہوں نے دہلی کا قصد فرمایا، دہلی آئے۔ جب دہلی آئے، دہلی میں آنے کے بعد میں اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ
یہ وہ بزرگ ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے استاد بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کا رد کیا، رافضیوں کا رد کیا، اور ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ جب اس کتاب کو آپ نے لکھا، مکمل ہوئی تو خواب میں مولائے کائنات کی بشارت ہوئی۔ اب مولائے کائنات نے اپنی اجازت و خلافت سے حضور آل حضرت سرکار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو نوازا۔ وہ اجازت و خلافت حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دی حضرت آل رسول احمدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد۔ وہ اجازت و خلافت آل رسول احمدی نے دی سرکار اعلیٰ حضرت کو، نوری میاں کو۔ نوری میاں سے وہی خلافت و اجازت اعلیٰ حضرت کو بھی ملی اور حضور مفتی اعظم قطب عالم کو بھی ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہی اجازت و خلافت حضور مفتی اعظم کو جو اعلیٰ حضرت سے اور نوری میاں دونوں سے، انہوں نے حضور تاج الشریعہ پہنچا۔ وہ سلسلہ چلتا رہا، الحمدللہ حضرت کی طرف سے وہ اجازت مجھے بھی حاصل ہوئی۔ تو آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی حضور آل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں انہوں نے وہ سوالات کیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس سوالات کے جواب دیے، مگر تشفی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی سوال ہو، آپ آئے کسی کے پاس، سوال کا جواب مل جائے، آپ جانتے ہو کہ جواب تو اس نے دیا مگر دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا جواب چاہتے ہیں ویسا جواب آپ کو نہیں ملتا۔ تو وہی حال غوث پاک کے اس شہزادے کے ساتھ میں کہ وہ جواب تو ان کو مل گیا، سمجھ میں بھی آیا، مگر جیسا جواب چاہتے تھے وہ جواب انہیں نہیں ملا۔ جواب نہیں ملا جانے کے بعد میں اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، کہ شہزادے کی تشفی نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا شہزادے یہاں تک بتانا میرا کام تھا، اگر مزید اس مسئلے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو مارے جاؤ اور حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں پتا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی خواب میں غوث پاک نے فرمایا تھا اچھے میاں، دہلی میں عبدالعزیز محدث دہلوی فرما رہے اچھے میاں، اچھے میاں کی بارگاہ میں پہنچے۔ اچھے میاں سرکار اپنی خانقاہ میں چار پائی پر آرام فرما تھے، مریدین کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، خلفاء اور مریدین۔ دوران گفتگو اچھے میاں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو باہر جاتے ہیں خانقاہ کے باہر۔ مریدین نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ فرمایا غوث پاک کے شہزادے تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ٹیلی گرام نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی فون نہیں ہے اس وقت۔ اولیاء کاملین کا کنیکشن دیکھو، سمجھو یہ روحانی کنیکشن مضبوط، تو ایسا مضبوط کہ انہیں فون کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو اچھے میاں کا معاملہ ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا مہیشور میں، بنگلوری بابا کرتے تھے، اور بمبئی میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا اسلام بابا۔ وہ پھر پڑوسی ملک پاکستان چلے گئے، وہیں پر ان کا وصال ہوا۔ یہ دونوں بزرگ، ان کا عالم یہ تھا کہ فون نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، دیکھی ہوئی بات، فون نہیں ہوتا تھا۔ بنگلوری بابا تو مکمل طور پہ جذبی کیفیت میں رہتے تھے اور کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اگر یہ مولانا صاحب ان سے تعلقات میں اور ان کو بلانا ہے، اور یہ یہاں پر دو ڈھائچہ میں جو آج ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے اس میں موجود ہے، اگر ان سے بات کرنی ہے تو پھر اپنا صرف ایسا ہاتھ لیتے تھے، ایسا لیتے تھے اور یوں یوں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی کیفیت میں ہوتے تھے، یہ ہاتھ پر یوں جیسے بٹن دبا رہے ہیں ویسے کرتے تھے اور فون نکالتے تھے۔ اب مولانا صاحب کی رنگ بچی، مولانا صاحب نے کہا حضور کو، فرمایا تو آیا نہیں میرے پاس، جلدی آ، یہ کہہ کے ایسا کر۔ اب سامنے بیٹھنے والے کیا جانے، وہ سمجھتے تھے کہ ایسے ہی بابا نے کر دیا، یہ فون لگا دیا، کان پہ لگا دیا، کیا معاملہ ہے۔
وہ رکھ دیا. رکھنے کے بعد میں اب ان کو مثال کے طور پہ یہاں سے مہیشور پہنچنے کے لیے 4 گھنٹہ لگ جائے یا 6 گھنٹہ لگ جائے یا 12 گھنٹہ لگ جائے. اب یہ نکلے جو لوگ موجود ہیں یہ 4 گھنٹہ ہی پکڑ لیجیے. اب 4 گھنٹے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے. اب انہوں نے ایسے ہی کہا مولانا صاحب آئیے. اب یہ پہنچے 4 گھنٹے بعد. 4 گھنٹے بعد پہنچے. کہا کتنی دیر ہوئی, کب سے نکلے تھے؟ بولے جی حضور آ گیا. اب لوگ حیران, بولے حضور آپ نے بلایا تھا کچھ کام؟ لوگ حیران کہ معاملہ کیا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کو حضرت نے کب بلایا؟ کہا ابھی 4 گھنٹے پہلے حضرت کا فون. 4 گھنٹے پہلے, 4 گھنٹے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بولے کس نمبر سے فون کیا تھا؟ اب انہوں نے موبائل نکالا, اس کے اوپر آتا تھا انون نمبر. نمبر ہی نہیں تھا, انون نمبر. کون سا میڈیا کام کرتا ہے؟ کون سا میڈیا کام کرتا ہے؟ اختیار مصطفیٰ کی بات کرتے ہو, اختیار اولیاء کا جواب نہیں لا سکتے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت جیلانی میاں صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بات کرتے تھے, کئی کرامتیں تھی. تو حضور اچھے میاں سرکار خانقاہ کے بعد کہا کہ غوث پاک کے شہزادے آ رہے ہیں, جبکہ خود بھی سید زادے تھے مگر حسینی سید حضرت زید شہید کی اولاد تھی. تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ چونکہ اولیاء کے سردار, اس لیے ان کے خاندان کی نسبت رکھنے والوں سے حضور اچھے میاں سرکار بہت زیادہ, بلکہ غوث پاک سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے بھتیجے کا نام تھا غلام محی الدین امیر عالم. غلام محی الدین امیر عالم, حضور اچھے میاں سرکار. اس نام سے محی الدین نام غوث پاک کے نام پر نام تھا اپنے بھتیجے کا. تو کبھی حضور اچھے میاں سرکار نے غلام محی الدین امیر عالم کی طرف پیٹھ نہیں کی. اس لیے کہ کیونکہ یہ نام ہے غوث پاک کے نام پر رکھا ہوا. غوث پاک کی بارگاہ کا ادب حضور اچھے میاں پر ایسا کرتے تھے کہ غلام محی الدین امیر عالم کے پاس سے جب نکلتے تو کبھی ان کی طرف پیٹ کر کے نہیں نکلتے. تو دراصل ان باتوں کو وہی جانے جو نسبتوں کو سنبھال کے رکھتا ہے, ورنہ ادب نہ کرنے والوں کے لیے ادب نہ کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, مگر جو ادب جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان نسبتوں کی حیثیت کیا ہے. تو حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کیونکہ غوث پاک کے شہزادے ہیں اس لیے باہر گئے. شہزادے غوث پاک تشریف لا رہے ہیں, جبکہ غوث پاک انہوں نے اچھے میاں نے انہیں اجازت و خلافت سے بھی بعد میں نوازا, مگر اس کے باوجود ان کا ادب ویسا کرتے تھے کہ حضور غوث پاک کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. تو حضور اچھے میاں جب باہر گئے, باہر جانے کے بعد میں تھوڑی دیر بعد وہ شہزادے تشریف لائے, استقبال کیا اور کہا کہ حضور شہزادے آؤ بیٹھو. بٹھایا اپنے چارپائی پر, سب بیٹھے ہوئے خلفاء مریدین, اور یہ کوئی ایسی معاملات نہیں تھے جہاں پر 5 دن خدمت کرو خلافت مل جائے. سمجھے, آج تو عام ہو گیا ہے معاملہ, سمجھے, 500 روپے بھی دو خلافت بھی مل جائے, یہ بھی حال ہو گیا ہے. اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اور زیادہ سستا ہو گیا سر, فری میں ملتی ہے, صرف جانے کی ضرورت ہے. خلافت اتنی سستی ہو گئی, اتنی, جبکہ یہ امانت ہے بزرگوں کی. ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا. حضور اچھے میاں کی خانقاہ میں پہلے جو ہے وہ لوگ مرید ہونے کے لیے آتے تھے نا, خلافت تو بہت دور کی بات ہے, 20 سال تک ان سے مجاہدے کرائے جاتے تھے, 10 سال مجاہدے کراتے تھے, پھر جا کر مرید کراتے تھے. اور خلافتیں کئی سالوں کے بعد میں جب جا کر دیکھتے تھے کہ اب یہ اہل بن گیا ہے, دل کی کثافت پوری صاف ہو گئی ہے, تب جا کر کسی ایک سلسلے کی اجازت ہو خلافت. یہ عالم تھا. حضرت نوری میاں فرماتے ہیں اب تو خلافت اس لیے دی جائے تاکہ سلسلے سے لگا ہوا ہے بس. جی سراج العوارف میں لکھا ہے, نوری میاں فرماتے ہیں
ورنہ بولے کم از کم باطن نہیں ظاہر کو تو شریعت کے جیسا رکھے گا. نوری میاں فرماتے ہیں اس لیے دی جائے. بہرکیف حضور اچھے میاں سرکار کی بارگاہ میں وہ بزرگ بیٹھے اور انہوں نے عرض کی حضور میرے کچھ سوالات ہیں. کہا کہ شہزادے بتائیے. تو وحدت الوجود کے جو ہے وہ کچھ سوالات انہوں نے پیش کیے. حضور اچھے میاں نے بڑے آسان انداز میں وہ جوابات دے دیے. دل مطمئن ہو گیا کہ جو چاہتا تھا وہی جواب مجھے جو چاہتا تھا. دل کی تشفی اور غوث پاک کا وہ فرمان کہ اس کا جواب لینے جانا ہے تمہارے لیے جانا اور اچھے میاں نامی میرا ایک روحانی بیٹا مارے لے ملتا. حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں انہوں نے پڑھا سیکھا. سوالات مکمل ان کے ہوئے تشفی ہوئی. ایک سوال کیا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ حضور ایک رات میں اونلی ون نائٹ ایک رات میں ولایت کی تمام منازل بغیر کسی محنت و مشقت کے مجھے طے کرنے ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور ولی کیسے بنا جائے؟ تو فرمایا کہ 75 سال کی بیریا عبادت. 75 ایئرس 75 سال کی بیریا کوئی ریاکاری نہیں, صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. بے ریا عبادت کوئی ریاکاری نہیں. بے ریا عبادت کوئی کرتا رہے پھر جا کر کہیں ولی بنے. 75 سال کی بے ریا عبادت کرے پھر جا کر. کہا کہ حضور یہ تو بہت مشکل ہے. آسان طریقہ فرمایا کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو ولی بنے. مریدین تھے, خلفاء تھے, شاگرد تھے, بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جیسے ہی پوچھا کہ حضور ایک رات میں ولایت کے تمام منازل طے کرنا ہے. بولے یہ کیا حلوائی کی دکان پہ ملنے والا حلوا ہے؟ ایک رات میں بغیر کسی محنت و مشقت کے جو ہے ولایت کے منزلیں طے ہو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. حلوائی کی دکان پہ بکنے والی مٹھائی نہیں ہے کہ کوئی بھی لے کر کھا لے. حضور اچھے میاں سرکار نے فرمایا اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں. اللہ چاہے تو ایک رات میں ولایت تمام منازل کو طے کرے. حضور اچھے میاں سرکار نے یہ جب کہا تو اب سرکار اچھے میاں کی اور ایک عادت مبارکہ تھی, کبھی دعویٰ نہیں کرتے تھے. آج یہ دعویٰ ہو گیا ہے, لوگوں میں بہت عام ہوتا ہے. میں خاص طور پہ اکثر دیکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے کنبے کے سادات حضرات کو, سمجھے, کیونکہ سادات کو صحیح رہنا, کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری تو انہی کی. جس گھر کی امانت ہے اگر وہ گھر والا ہی اپنے آپ کو دور کر دے تو پھر کس پہ بھروسہ کیا جائے. تو سادات میں یا پڑھے لکھے لوگ یا جس کو کوئی منصب حاصل ہو جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے خاص طور پہ کہ نہیں یا ہم تعویذ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا, تعویذ دینے والے حضرات بھی بابا بھی نہیں جا بولے تیرا یہ کام ہو گیا, میں نے بول دیا نا ہو جائے. یہ اکثر دعویٰ کرتے ہیں. حضور نوری میاں فرماتے ہیں دعویٰ کرنے کا حق سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں. متکبر تنہا اللہ کی ذات, تکبر اسی کو زیبا. تو اکثر دعویٰ کرتے ہیں نہیں میں نے کہہ دیا. حضور اچھے میاں سرکار یہ ماریرا کے 5ویں خطوط ہیں, 5ویں خطوط جن کی بشارت ان کے ولادت سے تقریباً 100 سال پہلے حضور صاحب البرکات نے دی تھی. فرمایا تھا میرے چوتھی پشت کا جو پوتا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ وہ میری خانقاہ پر 4 چاند لگائے گا, میرے سلسلے کو عام کرے گا. تو وہ حضور اچھے میاں سرکار اتنے بڑے بزرگ اور ایسے معاملات تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, آنے کے بعد میں اس کو کوڑ سمجھتے ہو آپ, سفید داغ, کوڑ کی بیماری, سفید داغ برس کی بیماری تھی. وہ برس کی بیماری تھی تو وہ آیا فوج میں تھا. خانقاہ میں حضور اچھے میاں سرکار اپنے مریدین کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, باہر کھڑا تھا ہاتھ باندھ کے. لوگوں نے عرض کی, اچھے میاں کی نگاہ کی اور کہا کہ ادھر آؤ. تو کہنے لگا
نہیں آتے. میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نوجوان رہتے ہیں زیادہ، نوجوانوں کو آپ قریب کرتے ہیں. میں نے کہا میں حضور اچھے میاں کی اس سنت پہ عمل کرتا ہوں، اس سنت پہ عمل کرتا ہوں. تو حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادھر آ. ڈرنے لگا، کہا کہ حضور یہیں پر ٹھیک. اچھے میاں نے نگاہ دوڑائی، فرمایا اندر آؤ. کہا حضور یہیں پر ٹھیک. کہا اندر آؤ. کہنے لگا حضور میں اس لائق نہیں ہوں کہ اندر آؤں. جواب سنو حضور اچھے میاں فرماتے ہیں یہاں پر نالائقوں کو ہی لائق بنایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب بدماش ہوتے ہیں. میں نے کہا اگر ان کو قریب نہ کیا جائے گا تو یہ اچھے کب بنے گا؟ قریب کرنے کا مقصد ہی اچھا بنانا ہے نا. اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں سارے اچھے میرے اور بروں کے لیے میں. سارے اچھے میرے، غوث پاک کے سارے اچھے، اور بروں کے لیے حضور غوث پاک. تو حضور غوث پاک، حضور اچھے میاں سرکار فرماتے ہیں یہاں پر نالائقوں کو قریب لائق کیا جاتا ہے. بٹھانے کے بعد میں قریب بلایا، دور بیٹھا، فرمایا قریب آ. قریب آیا، پھر کہا کہ قریب آ. حضور ٹھیک ہوں، کہا قریب آؤ. قریب آئے. آتے آتے اتنا قریب کیا کہ حضور اچھے میاں کے مبارک زانو جو ہے، یہ پنڈلیاں جو ہے، یہ گھٹنے جو ہے، یہ اس کے گھٹنے سے ملنے ٹچ ہوئے. سامنے بٹھا دیا حضور اچھے میاں. اب اس کے اوپر کوڑ تھا، کوڑ سمجھتے ہو آپ، برس تھا. دیکھو اختیار مصطفیٰ کا عالم بولتے ہو، اختیار مصطفیٰ کو اختیار نہیں بابڑا بولتا ہے، دھندوبڑا کہتا ہے کہ جس کا نام علی محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. باز اللہ، یہ حضور کی آل ہے. حضور اچھے میاں ماہر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کا اختیار دیکھو. ہاتھ لیا، برس تھا، کوڑ تھا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا حضور اچھے میاں نے. مارنے کے بعد فرماتے ہیں کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ. یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ ہٹایا، کوڑ گائے. چہرے پہ ہاتھ رکھا، کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ. یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ ہٹایا. اچھے میاں سرکار نے بدن پہ ہاتھ پھرایا، کہا یہاں ہے کوڑ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ ہٹایا، کوڑ گائے. مکمل کوڑ سے پاک، اس مرض سے پاک کر دیا. میں نے اس واقعے کو جب پڑھا تھا تو میں سوچنے لگا اولیاء کاملین کے متعلق. واہ 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 واہ. حضور کا وہ شعر کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پر قرض لیتی ہے. فرماتے ہیں میری امت کی، میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی، میری شفاعت میرے امت کے گنہگاروں کے لیے. سنیو جیسے بھی ہو گنہگار ضرور ہو مگر حضور کی بارگاہ کے مؤدب ہو. غدار نہیں ہے ہم، گنہگار ضرور ہیں مگر غدار نہیں ہے. سمجھے؟ حضور نے فرمایا میری شفاعت امت کے گنہگاروں کے لیے، غداروں کے لیے نہیں. تو ہم جیسے کہ حضور کے ہیں، وفادار ہیں، اور یہی وفاداری ہمیشہ بنائے رکھنا. اسی وفاداری کا نام تو ایمان ہے نا. دور سے سچی وفاداری کا نام ہی ایمان ہے. اس وفاداری کو ہمیشہ جو ہے بنائے رکھنا. اس وفاداری کو لے کر چلے گئے نا تو پھر میری شفاعت میرے امت کے گنہگاروں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضور اچھے میاں اس واقعے پر میری جب نظر پڑا تھا تو میں سوچنے لگا واہ واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ. حضور آپ کی شفاعت تو آپ کی شفاعت ہے، حضور آپ کے غلاموں کا جواب ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، گنہگار سیاہ. میں تو اپنے متعلق سوچ رہا تھا کہ جہنم کی طرف جب اعمال کے معاملات ہوں گے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا.
تو فرشتے حکم ہوگا کہ جہنم کی طرف لے جاؤ. اور فیروز منصوری جہنم کی طرف لے جاؤ. جب فرشتے پکڑتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے نا، خاموش رہیے، جہنم کی طرف لے کر جائیں گے نا، تو پھر جو آج نام لیتے تھے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، سمجھے؟ وہی قیامت میں کام آنے والا ہے. دنیا میں ہم بزرگوں کا نام لیتے تھے نا، بولے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا قیامت میں دیکھ لو گے کیا ملتا ہے. قیامت میں دیکھو گے کیا ملتا ہے. لوکڑو ہے نا، بابڑو، دیکھنا پھر نہیں کہنا ہائے ہائے اس وقت میں بھی لیا ہوتا تو آج بچ جاتا. سمجھے؟ تمہارے لیے تو پھر وہ ڈنڈے صحیح تھا. پھر ایسی مار تمہیں ملے گی، پھر دیکھو گے. اور پھر سنی جنت میں جائے گا، پھر آ کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم بھی آنا چاہتے. سنی کہے گا چپ، زندگی میں ہم کہتے تھے آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے تیرے لیے، کہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں. آج نہیں مانیں گے. ہم پر دیکھ عطائیں کیسی ہیں. تو حضور یہ اولیاء کاملین، یہ اچھے میاں، یہ میرے سرکار غریب نواز والی ہندوستان، یہ مخدوم اشرف، یہ ہماری سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور غوث پاک سید سالار، یہ اولیاء کاملین جو ہے نا، ہم پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہتے. کہاں جا رہے ہیں نگاہیں دیکھیں، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. یہ بزرگان دین جب ہم ڈھونڈیں گے نا، اور ان کی نظر ہم پر پڑے گی، پڑھنے کے بعد میں دیکھیں گے ارے یہ تو میرے نام لیوا کو لے کے جا رہے ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف. دوڑتے ہوئے آئیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوڑتے ہوئے آئیں گے، فرشتوں کو پوچھیں گے کیا بات ہے. فرشتے کہیں گے حکم ہوا ہے جہنم کی طرف لے کے جانے کے. کیوں؟ کہا اعمال صحیح نہیں ہے. بولے اچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا گنہگار ہے. اچھا گنہگار ہے. یہ اولیاء کا ہم دیکھیں گے ان بزرگوں کی طرف، حضور آج تو کرم کر دیجئے. سبحان اللہ. فرمائیں گے نانا فکر نہ کرنا، آج ہم ہیں تمہارے. دنیا میں ہمارا نام لے کر مچت جاتا تھا نا، آج دیکھ ہم کیسے تجھ پہ کرم کرتے. سبحان اللہ. ہاتھ پکڑیں گے، ایسا ہاتھ پکڑیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، ہاتھ پکڑ کر فرمائیں گے فرشتوں گنہگار ہے. ہاں گنہگار ہے. وہ اولیاء کاملین کا تصوف، وہ ہاتھ لگے گا، کہیں گے کہاں ہے گناہ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ ہٹائیں گے، پھر کہا جائے گا ذرا تول کے آؤ میزان میں. کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. کہاں ہے گناہ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ ہٹایا سب کچھ پار. اور پھر بولے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی دلیل اور دوں. حضور نے فرمایا میری امت میں کئی ایسے ہوں گے جو قبر میں گنہگار جائیں گے، قبر میں گنہگار جائیں گے، مگر جب اٹھیں گے نا تو گناہوں سے پاک رہیں گے. کہا کیسے؟ قبر میں تو گناہ کے ساتھ گیا، اٹھیں گے تو پاک. کہا اس لیے کیونکہ وہ اصال ثواب جو ان تک پہنچایا جاتا تھا نا، وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے گا. اس لیے اپنے مردوں پر اصال ثواب کیا کریں. تو یہ اولیاء کاملین، ہمارا عشق یہ بات کہتا ہے ضرور ایسا ہوگا کہ اگر عمل میں کہیں کمی رہے گی مگر عشق مضبوط رہا تو ضرور پار ہونا ہے. وہ اولیاء کاملین چھوڑے گے نہیں. تو اچھے میاں سرکار کہاں ہے گناہ؟ یہ اولیاء کاملین ایسا ہاتھ ماریں گے کہاں ہے گناہ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں. جب کچھ نہیں تو کیوں جہنم میں؟ پکڑو جا بیٹا جنت میں. سبحان اللہ. تیرے لیے جنت ہے مگر وفاداری شرط ہے. تو حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا،
حضور یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اچھے میاں دعویٰ نہیں کرتے تھے کسی بات، ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ کام ہوگا۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے دعویٰ کیا، دعویٰ یہ کہ آپ کے کسی نے جو ہے وہ رافضیوں کی حمایت کر، حضور اچھے میاں نے فرمایا تھا کہ رافضیوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہو نا، شیعوں کا ایک معاملہ عام ہو رہا ہے نا کہ رافضیت عام ہو رہی ہے، اس لیے یاد رکھنا وہ شیعت کو اپنانا نہیں کبھی، حب علی کے نام پر جو بغض معاویہ اور بغض اصحاب پلایا جا رہا ہے نا اس سے بچنا، حب علی پینا مگر حب صحابہ کے ساتھ، سبحان اللہ، بے شک صحابہ کا بغض رکھ کر حب علی نہیں کیا جاتا، حب علی، علی کا جام، علی کی محبت کا جام پینے کے لیے صحابہ کی محبت کا ہونا شرط ہے۔ تو حضور اچھے میاں نے فرمایا تھا کہ آل امام جماعیہ اگر ان رافضیوں کی، ان شیعوں کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو نا تو ان کے مرنے کے بعد میں ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لینا، اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا، قبر کو کھود کر دیکھ لینا، اگر سور نہ نکلے، سور نہ ملے، اس مردے کے بجائے اس کا چہرہ سور کا نہ ہو تو فقیر کو فقیر نہ کہنا، اللہ، یہ حال ہوتا ہے۔ تو حضور اچھے میاں نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ایک رات میں ولایت کے منصب، حضور اچھے میاں خانقاہ میں گئے، ایک درود پاک جس کو درود پشتہنی کہا جاتا ہے، اس درود کو لے کر آئے اور وہ شہزادے غوث پاک کے شہزادے کو دے دیا، کہا کہ شہزادے چند مرتبہ اس درود کو پڑھ لیا، رات میں پڑھ کر سو جانا۔ غوث پاک کے شہزادے تھے، اس کو درود پشتہنی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ سید شاہ علیہ رسول حسنین میاں نظمی مارحتی سے مجھے وہ درود شریف ملا خاص اجازت کے ساتھ، تو وہ درود پشتہنی جو ہے وہ پڑھ کے اتنی مرتبہ سو جانا، وہ پڑھ کر سوئے، خواب میں حضور کا جلوہ افروز، سبحان اللہ، قسمت کا ستارہ جاگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور ولایت کے تمام منزلوں کو طے کرا دیا، بغیر کسی محنت و مشقت کے ایک رات میں طے کرایا، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اچھے میاں سے کہہ دینا کہ وہ ہمارا پیارا بیٹا ہے، وہ ہمارا پیارا بیٹا ہے، اور اس جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں، وہ مجدد ہے۔ حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اولیاء کاملین کا تصرف، یہ تصرف ہے اولیاء کاملین کا۔ جب اولیاء کاملین کے، یہی اچھے میاں سرکار کے بھتیجے سرکار آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا عالم کیا تھا؟ معراج کی بات، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں نا، ایک رات میں، اتنے سے وقت میں، رات کے ایک حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان کو پار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا وابڑے تجھے اعتراض کرنے کی ضرورت کیا؟ لے جانے والا اللہ، جانے والے اس کے محبوب، بولنے والا تو کیوں؟ تو وہ دل میں کہیں نہ کہیں ہوتے رہتا ہے معاملہ۔ حضور علیہ رسول احمدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد، سمجھے، اعلیٰ حضرت کا پیر بھی کوئی معمولی پیر نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا نائب غوث اعظم۔ امام احمد رضا کا جواب دنیا نہیں لا پائی، تو امام احمد رضا کے پیر کا جواب کیا لائے گا؟ امام احمد رضا کو نہیں سمجھ سکی تو امام احمد رضا کے پیر کو کیا سمجھ پائے؟ امام احمد رضا کے پیر و مرشد سرکار آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، سرکار آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ مرید تھے، وہ آل رسول احمدی ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، دوران وضو انہوں نے سوچا
یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کہ بستر بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی، اور حضور معراج سے تشریف لائے، ساتوں آسمان کو پار کیا، اور پھر حضور نے رب کا دیدار کیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد بار بار آئے، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، بار بار آئے گئے رات کے ایک حصے میں، اور جب واپس آئے تو سرکار کا بستر بھی گرم تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آل رسول احمدی وضو فرما رہے ہیں، خادم سے کہا کہ جاؤ، وہ دن میں سوچ رہا ہوں، میڈیا دیکھو اولیاء کاملین کا۔ خادم سے کہا جاؤ ذرا تولیہ لے کر آؤ، تولیہ لے گئے خادم۔ تولیہ کہاں؟ یہاں وضو کر رہے ہیں، کمرے میں تولیہ 5 قدم کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے میں جیسے ہی پہنچے، تولیہ لینے ہاتھ ڈالنے ہی والے تھے، تولیہ اٹھانے ہی والے تھے کہ جو کھڑکی تھی نا، اس کھڑکی سے ایک باغ انہیں نظر آیا، کھڑکی کے باہر ایک باغ، تو بہت بے چین ہوئے کہ کتنا خوبصورت باغ ہے۔ تو اس باغ میں انہوں نے قدم رکھا، کہا کہ تولیہ باغ میں دیکھیں، پہلے باغ دیکھیں۔ باغ میں قدم رکھا، جیسے ہی باغ میں پہنچے، باغ میں پہنچنے کے بعد باغ کی سیر کرنے لگے، پورا باغ گھومے، گھومنے کے بعد میں باغ کے آخری کونے میں پہنچے تو ایک شہر نظر آیا۔ شہر میں داخل ہوئے، بازار نظر آیا، بازار نظر آیا، لوگ تجارت کر رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی کچھ چیزیں خریدی، خریدنے کے بعد میں اسی بازار میں انہوں نے فروخت کی، فائدہ ہوا۔ اب وہاں پیر و مرشد کو بھول گئے، ہاں کاروبار سمجھے، جب یہ آتا ہے تو اچھوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، تو پہنچ گئے، تجارت کرنے لگے۔ 1 سال 2 سال کسی سے ملاقات ہوئی، وہاں پر انہوں نے شادی کی، بچے ہوئے، 20 سال کا عرصہ ہوا، 20 ایئرس، 20 سال ہو گئے۔ 20 سال ہونے کے بعد میں پھر اس بازار میں تجارت کے لیے آئے، جب جانے لگے تو وہ باغ انہیں نظر آیا، پھر اس باغ میں وہ باغ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے، یاد آیا، یا اللہ، پیر صاحب کو تو وضو کرا رہا تھا، تو آل رسول احمدی جب میں نے وضو کرا رہا تھا تب وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے، اب تو حضرت کا وصال ہو گیا ہوگا، یا اللہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسی ہوئی کہ میں آل رسول احمدی کو بھول گیا۔ دوڑتے ہوئے باغ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے تو وہ گھر نظر آیا جہاں پہ کھڑکی سے دوڑے، مطلب جمپ ماری جیسے ہی کھڑکی سے اندر، تو باغ سے آئے، 20 سال ہو گئے تھے، باغ سے آئے، کہا کہ شاید حضرت کا وصال ہو گیا، اب تو کئی سال ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں اب کیا حالات ہے خانقاہ کے، یہ ساری چیزیں سوچ رہے تھے۔ آئے، جیسے ہی کھڑکی سے اندر داخل ہوئے، وہ باغ غائب۔ آل رسول احمدی وہیں پر کھڑے رہتے، آواز وہیں پر بیٹھے ہوئے آواز دے رہے، کیا ہوا ابھی تک تولیہ نہیں لائے؟ تولیہ نہیں لائے؟ بھاگتے ہوئے تولیہ لیا، آل رسول احمدی کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہے، آل رسول احمدی کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور تولیہ۔ اب وضو مکمل بھی نہیں ہوا تھا، پانی بھی جو ہے وضو کا بہہ ہی رہا تھا، اور آل رسول احمدی نے تولیہ لیا، چہرے کو پوچھا اور دیکھتے ہوئے کہا، اب سمجھ میں آیا معراج کا واقعہ، اب سمجھ میں آیا معراج کا واقعہ۔ رسول کی آل کے اختیار کا یہ عالم ہے تو رسول کا اختیار کیا ہے؟ رسول کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو شریف اللہ کمجدی شارح بخاری علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں، یوں تو جہاں میں پیر بہت ہے، برکاتی دیوانوں، میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات
نہیں، میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ حضور علیہ رسول احمدی اولیاء کاملین کا اختیار ہے۔ کہنے کا مقصد سے اتنا کہ بزرگوں سے اپنی عقیدت کو سلامت رکھنا۔ جب تک آپ کی عقیدت اپنے بزرگوں سے سلامت ہے نا، اس وقت تک آپ کا عقیدہ بھی سلامت ہے۔ یہ عقیدت جس دن بزرگوں سے دور ہوئی یا ٹوٹی، عقیدے کو خراب ہونے میں دیر نہیں لگی۔ اس لیے رشتہ عقیدت کو اپنے سرکاروں سے رشتہ غلامی کو بنائے رکھنا۔ بزرگوں کی باتیں ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، اسے تسلیم کر لینا، اسی میں عافیت ہے، سمجھے؟ اور سنیت اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ سنیت میں یہ نہیں ہوتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کیسے ہو سکتا ہے، ذات دیکھی جاتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ کا معاملہ ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے۔ کرامت اسی چیز کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ سمائے، عقل میں جو نہ سمائے وہی تو کرامت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا سنیوں، عقیدے میں مضبوط رہنا، سنی صحیح العقیدہ بن کر رہنا، اور سنی صحیح العقیدہ بن کر ہی اس دنیا سے جانا، اور جائیں تو ایسے بن کر جانا کہ حضور تاج الشریعہ کا سنی ایسے بن کر جانا۔ یہ چاہتے ہو نا کہ ہمارے ساتھ میں وہی معاملات ہو کہ ہم سرکاروں کی بارگاہ کے سچے غلام بنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر ایسے بن کر جانا، عشق میں ایسے رہنا کہ حضور تاج الشریعہ کے اس کلام پر میں ختم کرتا ہوں۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ہے۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے۔ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے۔ کوئی سی کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی سی کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ تیری یاد کی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے۔ مجھے جاگتے ہیں یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے۔ تیرے دامن کرم سے جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش۔ تو کریم ہے، تو کریم ہے مگر کریم ہے جو تیری بندہ پروری ہے، تو مگر کریم ہے جو تیری بندہ پروری ہے۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔
تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم سے نیند آ گئی ہے جو پناہ نہ ہوگی ایسی زندگی ملی ہے وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی میری توبہ ہے خدا یہ میرے نفس کی بدی ہے میری توبہ ہے خدا یہ میرے نفس کی بدی ہے تیری دامن کرم سے جس نیند آ گئی ہے ایسی اس زندگی ہے جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے ایسے عاشق بن کے رہنا اور ایسے عاشق بن کر جانا بے شک قبر میں جاؤ گے تو تاج الشریعہ کے اس شعر کے مطابق زندگی اپنے گزارو پھر قبر میں کیا ہوگا تو دیکھو تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں سوال کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے جو پڑے پڑے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے اس چین سے سلاؤ کہ یہ بندے نبی ہے اس چین سے سلاؤ کہ یہ بندے نبی ہے دامن کرم سے ابھی بابڑا بولنے لگا بندہ بول دیا بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے میں نے کہا بابڑے فارسی سمجھتا ہے فارسی سمجھتا ہے کہا نہیں میں نے کہا تو چپ رہنا ہی تیرا خاص صحیح ہے میں نے کہا بندے کے معنی کیا ہوتا ہے اردو سمجھتا ہے تو کہنے لگا بندے کے معنی پتا نہیں بندہ بندہ ہوتا ہے میں نے کہا بندے کا ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے غلام کے معنی میں بھی بندے کو استعمال کیا جاتا ہے نا جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے اس چین سے سناؤ کہ یہ بندے نبی ہے اس چین سے سناؤ یہ بندے نبی ہے تیرے دامن کرم سے جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے کہنے لگا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے میں نے کہا تو نے جو ہے وہ کسی کو سمجھا نہیں خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں مجھے کیا پڑی کسی کی کرو عرض مدعا میں مجھے کیا پڑی کسی سے کرو عرض مدعا میں مجھے کیا پڑی کسی سے کرو عرض مدعا میں
مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض ہوتا میں، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے۔ آگے کہنے لگے کہ تم اتنا بولتے ہو بد مذہبوں کے خلاف، ڈر نہیں لگتا؟ ہم نے کہا نوابپور میں نہیں ڈرے تو یہاں کے ڈرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تو یہاں کے ڈرے رسول، اولاد علی، شہزادہ حضور غوث اعظم حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کہنے لگے کیوں نہیں ڈرے؟ تو میں نے کہا یہی شعر پڑھا، مجھے کیا غرض کسی سے کروں عرض موپا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض موپا میں، میری لو تو بس انہی کے در جوب سے لگی ہے، میری لو تو بس انہی کے در جوب سے لگی ہے، تیرے دامن کرم میں جتنی آ گئی ہے، منانا ہوگی ایسی زندگی۔ لکھے اعلیٰ حضرت علمائے اہل سنت کی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، ساگر بیت کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، خدا مہمان کعبہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، سادہ غوث اعظم، زندہ باد، پیر شہنشاہ کوکن، زندہ باد، فاتح خاندیش، زندہ باد، قادری دولہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ۔ کہنے لگا کہ تم کسی سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں نے کہا ہم نے سرکاروں کا دامن تھاما ہے، ایسے سرکاروں کا دامن تھاما ہے جنہوں نے ڈرنا نہیں سکھایا، سمجھے؟ میں نے کہا مودی کے پلو سے تم لوگ جا کر لکھو، ہمارے لیے ہمارے سرکاروں کا دامن تھاما، اس کے پلو سے تم لوگ جا کر لکھو۔ اس لیے تو وہ ایک آیا، ایک ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ایک آیا تھا بابڑا، اس کا ہی میں نے پچھلے ٹائم شاید بتایا تھا، اسد مدنی کے متعلق بتایا تھا، ہے نا؟ وہ آج کہا کہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں یہ ہندو راشٹر بننا چاہیے۔ بولے کون ہے وہ مردود، کون ہے وہ جو بنتا اسد ہے کیا ارشد، کیا نام مردود، ارشد مدنی ہے نا؟ ہاں، تو وہ آ کے کہنے لگا، اس نے انٹرویو دیا تھا، آپ کو شاید نیٹ پر مل جائے گا، تو وہ کہنے لگا نہیں یہ ہندو راشٹر بننا چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر ہندو کے معنی یہ لیا جاتے ہیں کہ جو ہندوستان میں رہنے والا، تو پھر بننا چاہیے ایسا ہے کہ ہم بھی آر ایس ایس کا ساتھ دیتے ہیں، استغفر اللہ، ہم بھی استغفر اللہ۔ میں نے کہا تو خاموش رہنا ہی تیرا ٹھیک ہے بابڑے، جس کا کھائے گا اسی کا گاتا ہے نا تو، سمجھے؟ دلہ تو اسی کا ہے، سمجھے؟ دلال چوٹے اسی کے چوٹے جو ہے وہ تم لوگ جو چوٹے چور لو اسی کا کھاؤ گے، اس لیے تو بولتے ہو نا، بولے حضور کے میلاد کا جشن منانا حرام ہے، دیوبند کا 100 سالہ جشن منانا جائز ہو گیا تھا، تیرے باپ نے منایا تھا دیوبند کا 100 سالہ جشن، اور اس جشن پہ اور کون آیا تھا بتاتا ہوں، جو 100 سالہ جشن دیکھ لیجیے گا، دیوبند کے 100 سالہ جشن میں کون آیا تھا؟ تو آئی تھی اندرا اور اسٹیج پہ بیٹھی تھی، سمجھے؟ بولے کیا ہوا؟ بولا مردوں کے بیچ میں تو نہیں بیٹھ سکتی، ہجڑوں کے بیچ میں ہی بیٹھ سکتی، کس کے بیچ میں بیٹھ سکتی ہے سمجھ گئے نا؟ جو نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے، ہاں، اور ناریوں کے بیچ میں، تو وہ اسٹیج تم مناؤ 100 سالانہ جشن، تک کوئی تمہیں دلیل نہیں ہوتی میلاد منانے کا، جو دلیل مانگتے ہو 100 سالانہ جشن منانے کی دلیل تمہارے باپ نے کہاں سے دی؟ 100 سالانہ جشن منایا تھا، تو یہ ان کا یہ حال ہے۔ ہم نے کہا تم نے اسی کا کھایا ہے نا،
ہے نا، اس کا کھایا ہے انگریزوں کا، پہلے کھا کھا کے تمہارا باپ تھانوی چلا گیا. انگریزوں کی جوتیاں اور تلوے چاٹے تھے گنگوہی نے اور نانوتوی نے، تھانوی نے. تم اپنے باپ کے روش پر ہوگے نا. بولے چڑتے کائے کو؟ بولے میں نے کہا میلاد مناتے ہو چڑتے ہو؟ بولے ہاں چڑتے رہتے نا، غلط کرتے ہو. میں نے کہا نہیں ہم، بولے تم لوگ ہم کو کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا بولتے اس لیے ہیں. بولے تم چڑتے ہو ہم لوگ بولتے ہیں. تو میں نے کہا ہم چڑیں گے نہیں، ہم بولتے ہیں کہ جو کام تمہارے باپ نے کیا تھا وہی کام تم کرتے ہو. تو بولے کیا کام کیا تھا؟ تو میں نے کہا 40 سال تمہارا ہی باپ لوگا. بولے کون ہمارا باپ 40 سال ہوا تھا؟ میں نے کہا ابلیس. حضور کی میلاد پر 40 سال ہوا تھا، وہ سر کو پیٹتا رہا تھا، دھول ڈال رہا تھا. اب تم رو رہے ہو تو تمہارا باپ کون ہوا؟ ابلیس کی ضروریت. کام بھی وہی کرو گے تم، کام بھی وہی کرو گے کیونکہ اولاد ہی اسی کی ہو نا. میں نے کہا تم ڈرو ان لوگوں سے جن کا تم کھاتے ہو. ہم نے کہا ہم نہ مودی سے ڈرتے ہیں، نہ ابھی جس کا الیکشن آنے والا ہے اس یوگی سے ڈرتے ہیں، نہ ان کے دلوں سے ڈرتے ہیں. ہم جن بزرگوں کا دامن تھامے ہوئے نا، انہوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ڈرنا. انہوں نے صرف سکھایا ڈرو تو صرف اللہ سے، باقی کسی سے ڈرنے کا نہیں. اب بات بولنے کے لیے کسی سے مت ڈرو، سمجھے؟ حضور تاج الشریعہ آخری میں فرماتے ہیں تیرا دل شکست اختر اسی انتظار میں ہے، تیرا دل شکست اختر اسی انتظار میں ہے کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے، کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. میں نے کہا کہنے لگے جذبہ تم میں آیا کہاں سے؟ میں نے کہا آیا کہاں سے؟ ہم نے اپنے سرکاروں سے یہ جذبہ سیکھا ہے. کیسے؟ ایک مثال تو دو. میں نے کہا ایک مثال، ہزاروں مثالیں پیش کرتا ہوں، کر سکتا ہوں مگر اب ٹائم ختم، وقت کم ہے، اس لیے ایک آخری مثال پیش کرتا ہوں. کہنے لگے کیا؟ بولے جذبہ. میں نے کہا انگریزوں کے جوتے تم نے چاٹے مگر جن سرکاروں کا ہم نے دامن تھاما ہے نا، اس میں سے ایک بزرگ کا نام ہے علامہ فضل حق خیرآبادی. ایک کا نام ہے سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا وہ مشہور زمانہ کا کلام ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں. ایک شعر اس کا پڑھ کے سناتا ہوں. کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا. یہ ہم ڈرتے اس لیے نہیں ہیں، یہ وجہ ہے. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. بین بزرگ تو حضرت کفایت علی کافی. میں نے کہا ہمیں ہمارے بزرگوں نے بزدلی سکھائی نہیں. ہم جب بھی بولتے ہیں ڈنڈے کی چوٹ پر بولتے ہیں اور منہ پر بولتے ہیں. کیا جرأت سکھائی؟ میں نے کہا کفایت علی کافی نے سکھایا کہ جب پھانسی کے تختے پر جا رہے تھے نا تو یہ کلام پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. موت آتی ہے تو موت کا معاملہ کیسے ہوتا ہے سب جانتے ہیں. واہ رے کفایت علی کافی، عاشق رسول ہو تو آپ سرکاروں جیسے. واقعی جب آپ نے عشق کیا تو ایسا کیا کہ موت کو گلے سے لگایا مگر ایمان کا سودا نہیں ہونے. امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یزید نے ہاتھ طلب کیا تھا امام پاک سے، بیعت کرو. امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی، سلام ہے امام حسین امام عالی مقام پر. پھانسی کو فاجر کی بیعت نہیں کی. اور امام کا اختیار دیکھو، یزید نے ہاتھ طلب کیا تھا، امام عالی مقام نے اپنا سر کٹایا.
سر کٹایا دین حق کی ہنا بندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ امام علی مقام نے سر کٹایا، اب وہ سر کٹایا، ہاتھ نہیں دیا۔ امام علی مقام کا تصرف دیکھو، لوگ کہتے ہیں امام کی کرامت کیا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ یزید کے دربار میں امام کا سر پیش کیا گیا، ہاتھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا مطالبہ تھا وہ ہاتھ نہیں مانگا گیا، ہاتھ نہیں پہنچا۔ امام نے اپنا ہاتھ بھی کربلا میں ہی رکھا، سبحان اللہ ہاتھ بھی کربلا میں رکھا۔ جس ہاتھ کا مطالبہ تھا وہ ہاتھ کربلا میں پہنچ رہا سر ہے۔ یزید دیکھ لے، آج بھی تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی تو مجبور ہے۔ جس ہاتھ کے لیے تو نے کربلا بنا بچایا، جس ہاتھ کے لیے تو نے کربلا کی لڑائی لڑی، وہ ہاتھ آج بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ بے شک بے شک تو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا، ڈرنا نہیں۔